اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ یبسطو کشادہ فرماتا ہے الرزق کا رزق لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے ویقدر اور وہ تنگ بھی کرتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ بھی کرتا ہے رزق۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وفرحوا اور وہ مسرور ہیں، خوش ہیں، بالحیاتی زندگی کے ساتھ، الدنیا دنیا کی، وفرحوا بالحیات الدنیا اور وہ کافر دنیا کی زندگی سے بہت مسرور ہیں۔ وعمل اور نہیں ہے الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا مگر متاع حقیر متاع، سوائے حقیر متاع کے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرتی الا متاع، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر متاع، ایک حقیر ساز و سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی شان کو ذکر کیا ہے اور دنیاوی زندگی کی کیا حقیقت ہے اس سے کافروں کو خبردار کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ فرماتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی کشادگی فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہمہ وقت ان کے لیے رزق میں کشادگی ہو، ان کے لیے خوشحالی ہو اور وہ کسی بھی پریشان حالی سے نہ گزرے، تنگ دستی سے نہ گزرے اور ان پر عروج کا اور خوشحالی کا دور دورہ ہو ہر لمحہ، ہر ساعت۔ جبکہ ایسا نہیں ہم دیکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیے، یہ ہمیں قرآن مجید کی جب ہم دوسری آیات مبارکہ پڑھیں تو ہم پر واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو دنیا چونکہ اسباب پر اللہ تعالی نے بنائی ہے، یہاں انسان نے اسباب اختیار کرنی ہے، محنت کرنی ہے تو رزلٹ ملنا ہے۔ جب تک مسلمان دنیا میں محنت کرتے رہیں، علم میں، اپنے اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی میں، زراعت میں، صنعت میں، تجارت میں، تو مسلمان دنیاوی لحاظ سے بھی غالب رہے۔ تقریباً 1000 سال مسلمانوں کا وہ غلبہ کا گزرا ہے۔ یہ 200-250 سال سے مسلمان مغلوب ہے، زوال کا شکار ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 1000 سال مسلمانوں کا سنہرا دور گزرا ہے۔ جس طرح آج کل لوگ مغربی ممالک کی طرف یا ترقی یافتہ ممالک کی طرف جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اور تجارت میں ترقی کے لیے، اسی طرح مسلمانوں پر عروج کا دور تھا کہ ساری دنیا کے لوگ بغداد میں، غرناطہ میں، اندلس میں، سمرقند، بخارا، ان علاقوں میں سفر کرتے تھے، ان علاقوں کی طرف سفر کرتے تھے، حرمین شریفین، بصرہ کی طرف، ان علاقوں کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔
علم کے حصول کے لیے، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو، بعض مراکز تو خصوصاً دنیاوی علوم کے لحاظ سے بڑی ترقی پر تھے اور بعض مراکز علوم دینیا کے لحاظ سے تھے۔ آج مسلمان اس لیے زوال کا شکار ہے، بدحال ہے کہ مسلمانوں نے علم کی راہ چھوڑ دی ہے، محنت، مجاہدہ، مشقت، اس کی راہ چھوڑ دی ہے۔ تو جب مسلمانوں نے یہ راہ چھوڑ دی ہے تو باقی اقوام عالم مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ چائنا جو پاکستان سے بعد میں آزاد ہوا تھا، آج دیکھیں وہ ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، صنعت میں، زراعت میں، تجارت میں کس قدر آگے ہے۔ اور جو بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا اس کا حال دیکھیں کہ موجودہ زمانے میں یہ 2023 میں اس کی کرنسی کہاں پر پہنچے، ہماری کرنسی کہاں ہے، وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں۔ بنگلہ دیش جو ہم سے، ہمارا ٹکڑا، ہمارے ساتھ جو ہمارا حصہ تھا، ہم سے جدا ہو گیا، تو وہ دیکھیں وہ اب ہم سے، پاکستان سے بڑھ کر ترقی کر رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں دنیا کی ترقی، دنیا کا عروج، یہ اللہ رب العزت نے دنیاوی اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ مسلمان آج اس لیے بدحال ہیں، ذلیل و رسوا ہیں کہ مسلمانوں نے جو دنیاوی تقاضے ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ عروج کے لیے فتح و کامرانی کے جو دروازے ہیں، سستی، کاہلی، غفلت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس لیے جو اقوام عالم ہے، جو دوسری اقوام ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، وہ خوشحال ہو گئے ہیں، وہ ترقی کی راہ پر ہے، عروج پر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، دنیاوی اسباب کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قانون بنا دیا دنیا میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیاوی زندگی پر خوش ہیں۔ یہ کافروں کی سرشت، کافروں کی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دنیا کی نعمتیں انہیں ملتی ہیں، خوشحالی ملتی ہے، مال ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، ان کے بینک بیلنس میں، ذرائع معیشت میں، ذرائع اسباب میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کے مقابلے میں صرف حقیر سی متاع۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آخر میں آخرت کی زندگی اور حیات وہ کس کے لیے بہتر ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے آخر میں بتا دیا کہ مسلمان بے شک دنیاوی لحاظ سے کمزور ہیں، معاشی لحاظ سے کمزور ہیں، سیاسی لحاظ سے کمزور ہیں، ذلیل و رسوا ہیں، لیکن اگر مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بجا لاتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو پھر جو آخرت کی ابدی زندگی ہے وہاں کی ساری نعمتیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ پھر کافروں کو وہ نعمت نہیں ملے گی۔ کافروں نے چونکہ دنیا کے لیے محنت کی تو دنیا میں ہی انہیں اس کا انعام مل گیا، جزا مل گئی، اور آخرت کا اجر و ثواب وہ ایمان پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے، اصل بنیاد ایمان ہے۔ تو چونکہ وہ ایمان سے محروم رہے لہذا آخرت کی نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ وہ پاتے ہیں رب نے فرمایا فی الآخرۃ الا متاع، یہ صرف دنیاوی زندگی کا حقیر سامان ہے۔ پوری کائنات میں، عالم خلق میں سب سے زیادہ شان اللہ تعالیٰ کے حبیب، اللہ کے آخری رسول، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
وہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی بستر کے چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے سرانے چمڑے کا تکیہ تھا جس میں خشک گھاس بڑی ہوئی تھی، اور آپ کے قدمین شریفین کے پاس درخت سلم کے پتوں کا ڈھیر تھا، اور آپ کے سر کی جانب کچی کھالیں وہ لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا حضور کے فقر اختیاری کا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کسرا اور کیسر کس قدر عیش و آرام میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اس حال میں۔ کسرا یعنی ایران کا بادشاہ اور کیسر روم کا بادشاہ، وہ کیسے عالی شان زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ اللہ کے محبوب رسول ہو کر ایسی فقیری کے عالم میں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو، ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4913۔ تو جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ اہل ایمان کے لیے، دنیا کی زندگی مال و متاع جتنا بھی اہل کفر حاصل کرتے ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں صرف حقیر سا سامان ہے اور کچھ نہیں، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الرعد آیت نمبر 27 میں، وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الذین وہ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، وَيَقُولُ الذین کفروا اور کافی لوگ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزل اتارا گیا علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من سے ربی ان کے رب کی جانب سے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافی لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیت من ربی کہ اس رسول پر اس کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ قل آپ فرما دیں ان اللہ بے شک اللہ یضل گمراہ ٹھہراتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے۔ وَيَهْدِي اور وہ ہدایت دیتا ہے الیہ اپنی جانب من اس کو انابا جو رجوع کرتا ہے۔ وَيَهْدِي الیہ من اناب اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنی جانب ہدایت عطا فرما دیتا ہے، رہنمائی عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کافروں کا ایک اعتراض ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اپنی مشیت کا ذکر کیا ہے، اور کون گمراہ ہوتا ہے کون ہدایت پاتا ہے وہ بھی اللہ تعالی نے ذکر کر دیا۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کافی لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیت من ربی کہ اس رسول پر اس کے رب کی جانب سے کوئی بھی آیت کیوں نہیں اتاری گئی۔ اب یہ دیکھیں کتنا عجیب ان کا سوال تھا، کوئی نشانی کوئی معجزہ ان پر کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ جس وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے ہیں تو وہ تو بے حد و حساب تھے، کثیر حد سے زیادہ معجزات تھے۔ دراصل وہ یہاں جس معجزے کا مطالبہ کرتے تھے اس بارے میں ہم یہ سورۃ الرعد آیت نمبر 7 میں بھی پڑھے ہیں، وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی معجزہ کوئی نشانی ہم اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، کوئی اللہ کی طرف سے ایسی نشانی اترے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھیں۔ وہ اس طرح کے معجزات کے منتظر تھے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے دسترخوان اتارا گیا، یا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تو انہوں نے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے سنا، تو وہ یہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔
اور اب اللہ رب العزت نے ان کا یہ مطالبہ کیوں قبول نہیں کیا؟ کیونکہ جب کوئی بندہ بظاہر اپنی آنکھوں سے براہ راست اللہ کے کسی اتارے ہوئے معجزے کو دیکھ لے، اس کے باوجود قوم ایمان نہ لائے، پھر وہ غرق کر دی جاتی ہے، تباہ کر دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی طرف سے ان کا یہ مطالبہ قبول نہ ہوا، یہ مطالبہ قبول نہ ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں اہل ایمان ہوں گے، اہل اسلام ہوں گے، جس طرح ہم حضور کی سیرت سے جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اسی عالم عرب میں کم و بیش 1,24,000 افراد حضور کے صحابہ بن گئے، اسی عالم عرب میں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان کی نسلوں میں سے مسلمان ہوں گے، اس لیے وہ براہ راست انہیں معجزہ نہ دکھایا۔ اس کے علاوہ کثیر معجزات دکھا دیے جو میں نے ذکر کیا۔ پھر یہ قرآن کا معجزہ، کیا یہ کم معجزہ ہے؟ قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت انسان کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پر رہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، آپ فرما دیں اے حبیب بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے۔ اب یہاں ذہنوں میں سوال آیا کہ گمراہی اس کا مطلب ہے اللہ کے پاس ہے؟ تو کافی لوگ اور بدبخت وہ اعتراض کرنے لگے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ضلالت کی مہر لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ قرآن میں اور مقامات پر بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ دراصل یہ جو گمراہی اللہ جسے چاہتا ہے اللہ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ان کے سامنے واضح ہو گئی، ضلالت گمراہی ان کے سامنے واضح ہو گئی، ایمان کفر ان کے سامنے واضح ہو گیا، اس کے باوجود یہ کفر و عناد رکھتے ہوئے کفر کی طرف جاتے ہیں، کفر کی طرف ہی رخ کرتے ہیں۔ تو جو کفر اور جو ضلالت انہوں نے اختیار کی، رب پھر اسی راہ پر انہیں ڈال دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہدایت اور ضلالت، کفر اور ایمان، یہ دونوں راستے ان کے سامنے، ان کو اختیار، اب انہوں نے اپنے اختیار سے اس راستے کو چنا، تو رب فرماتا ہے ٹھیک ہے جو راستہ تم نے چنا ہے اسی راستے پر تمہیں چلا دیتا ہوں۔ تو یہاں یہ مراد ہے، جس طرح دیکھیں اگلے الفاظ میں فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور وہ اس شخص کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ کے کلام کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کی طرف آ جاتا ہے، چونکہ وہ رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے، وہ بھی رجوع کرتے ہیں اپنے اختیار سے، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنی جانب ہدایت دے دیتا ہے، اپنی جانب ہدایت دے دیتا ہے، ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندے نے اپنے اختیار سے گمراہی پانی ہے اور اپنے اختیار سے ہی ہدایت پانی ہے۔ پھر جیسے جیسے جب بندہ کوئی ایک قدم بڑھتا ہے تو رب کی طرف سے پھر ایک ہاتھ بڑھتا ہے، تو رب کی طرف سے ایک بازو برابر، ایک بازو برابر کوئی بڑھتا ہے تو رب کی طرف سے 2 بازو برابر۔ تو اس طرح یعنی اللہ کی طرف سے ڈبل ٹرپل پھر بندے کے لیے انعام ہوتا ہے۔ جیسے بندہ رجوع کرتا ہے رب کی طرف سے، اس سے بڑھ کر رحمت اس بندے پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچائے، شیطان کے شر سے بچائے، نفس کے فتنوں سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، خیر پر فرمائے، ایمان پر فرمائے، گمراہی ضلالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن جیت
کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔